بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادام کیوری کا چوتھا باب پڑھتے ہیں، بہار، جس کا عنوان ہے دیہات میں مسلسل 1 سال کے قیام نے منیا کی زندگی میں نئی نئی قسم کی خوشیوں کا اضافہ کر دیا۔ یہ بے فکری اس کے ہوش میں پہلی بار آئی تھی۔ ان قدیم جاگیروں میں وہ رہ کر جی بھر کر کھیلتی، کھلیانوں میں چھپتی، اپنے من مانے گیت گاتی اور دل کھول کر اپنی مادری زبان میں گفتگو کرتی۔ ان علاقوں میں سیاسی تشدد کی پہنچ برائے نام تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگلوں کی سیر کرتی، سرسبز وادیوں میں گھومتی، پہاڑیوں پر چڑھتی، برفیلی چوٹیوں کو حیرت سے دیکھتی اور پانی کے کنارے بیٹھ کر پکنک مناتی۔ اسے اپنے دیہات کے مختلف موسموں کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کا پہلی بار موقع ملا تھا۔ اگر اس کے عزیزوں کے گھر دریا کے قریب ہوتے تو یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جی بھر کر تیرتی اور کشتیاں چلاتی۔ یہاں کے مرغزاروں کی شادابی مرغزاروں کی شادابی اور فضا کا نکھار ہر شے میں زندگی پیدا کر دیتا۔ اگر چاندنی رات ہوتی تو چاند کی کرنوں سے دریا کی لہریں بھی روپہلی نظر آتی۔ روپہلی کا مطلب ہوتا ہے چاندی جیسی۔ نقرئی، یہ محو حیرت بنی ہر چیز دیکھتی اور خوش ہوتی۔ اسے دیہاتیوں کی سادہ زندگی بہت پسند تھی۔ اس قیام کے دوران اس نے شہ سواری بھی سیکھی اور دوڑ میں بھی حصہ لیا۔ اسے دہی میلے بہت پسند تھے، مگر اس کی رائے میں سب سے اچھا جشن کلیگ تھا۔ یہ ایک قسم کا رقص نما میلہ ہوتا ہے جس میں دہی لڑکیاں قصبہ کراکو کی دہقان زادیوں کا لباس پہن کر منہ پر نقاب ڈالے سلیج میں بیٹھ جاتی۔ سلیج برف پر چلنے والی گاڑی کو کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ دہی نوجوان کراکوہی کے دہقان زادوں کا لباس پہن کر ٹارچ کی روشنی دکھاتے ہوئے چلتے۔ ایک طرف سے موسیقاروں کی ٹولی وہاں پہنچ جاتی۔ برفیلی راتوں میں مطربوں کے نغمے اور سازندوں کی موسیقی سے فضا میں سحر بھر جاتا۔ مطرب یہ گویے کو کہتے ہیں، گانے والا، نغمہ سرا۔ گانے میں پوری ٹولی شامل ہو جاتی۔ سازوں کی جھنکار اور نغموں کی آواز ہم آہنگ ہو کر دور تک پہنچتی۔ وہاں سے دوسری ٹولی ان کے ساز کا اپنے ساز کی جھنکار سے جواب دیتی۔ رفتہ رفتہ کئی ٹولیاں مل جاتی اور گاتی بجاتی برف پر چلتی۔ ان کا قیام راستے میں سب سے پہلے آنے والے گھر پر ہوتا، پھر وہاں رقص کی محفل جمتی۔ صاحب خانہ ان کی خاطر تواضع کرتا۔ ذرا سی دیر میں پارٹی کھسکنی شروع ہو جاتی اور سناٹا چھا جاتا۔ اس رقص نما میلے کا سلسلہ کئی رات تک چلتا تھا۔ اس وقت منیا تمام فکروں سے آزاد تھی۔ اس نے ریاضی کے سوالوں اور سائنسی نظریوں کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا۔ یہ زمانہ ایک لحاظ سے بچپن کے حسین خوابوں کا زمانہ تھا، جہاں ہر طرف بہار ہی بہار تھی۔ مگر ایک بات قابل ذکر ہے کہ اگر ایک طرف وہ دہی زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو گئی تھی تو دوسری طرف اپنے فرائض کو نہیں بھولی تھی۔ وہ اپنے ہر عزیز کے گھر دوران قیام ان کے بچوں کی نگران بن جاتی۔ وہ ان کے ذوق اور ان کے ماحول کی مناسبت سے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھتی جنہیں بچے خوشی سے یاد کر لیتے۔ کبھی ان کے ساتھ اداکاری میں حصہ لیتی، کبھی ان کے لیے منظم کھیل تجویز کرتی۔ جن بچوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا یا جو بد شوق تھے، وہ ان میں علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق پیدا کرتی۔ گھروں میں مائیں اس کی آمد کا بے چینی سے انتظار کرتی۔ اس لڑکی میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بچوں، بالغوں، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ یکساں گھل مل جاتی اور ہر ایک سے ان کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتی، اور یہی وجہ تھی کہ رخصت کے وقت پورا گھرانہ آبدیدہ ہو جاتا۔ وہ ایسی شخصیت کی مالک تھی جس میں خلوص اور فرض شناسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دیہات میں 1 سال کی طویل زندگی گزار کر وہ ستمبر 1894 میں ہنسی خوشی گھر واپس لوٹ آئی۔ گھر، منیا نے دیہات میں فارغ البالی دیکھی تھی۔ اسے ہر جگہ ہر چیز کی بہتات ہی بہتات نظر آتی تھی، جس میں بے فکری اور خوشیاں بھی شامل تھیں۔ اسے خود اب تک کشمکش حیات سے سابقہ نہ پڑا تھا، لہذا وہ نئے عزائم اور نئی امیدیں لے کر واپس آئی تھی۔ وہ اچھی سائنسدان بننے کی آرزو مند تھی۔ اس نے ساربون کا نام سن رکھا تھا،
چنانچہ وہ پیرس جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا منصوبہ بنا بیٹھی تھی، مگر گھر پہنچ کر اسے تمام نقشہ پلٹتا نظر آیا۔ یہاں اب نہ پرانا کشادہ گھر تھا، نہ بڑا باغ۔ اس کے والد کو آرام کی ضرورت تھی، اگرچہ انہوں نے اپنا علمی پیشہ تو برقرار رکھا تھا، مگر اب گھر میں طالب علموں کو رکھنے کے لیے بورڈنگ ہاؤس نہ تھا۔ اس وقت خاندان ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم تھا۔ حقائق: سلیقہ مند برونیا نے اس گھر کو نہایت آرام دہ اور جاذب نظر بنایا تھا، مگر منیا کی تیز نگاہ نے چند گھنٹے میں ہی حقیقت بھانپ لی کہ گھر کی معاشی حالت اچھی نہیں۔ اس نے ٹھنڈے دل سے حالات کا جائزہ لیا۔ وہ قناعت پسند تھی اور ہر حال میں خوش رہ سکتی تھی، مگر اس کی اعلیٰ تعلیم کا کس طرح بندوبست ہو سکتا تھا؟ برونیا کی پیرس میں ڈاکٹری پڑھنے کی آرزو کس طرح پوری ہو سکتی تھی؟ اسے اپنے رجاعیت پسند والد فکر مند نظر آئے، مگر محض فکر مند ہونے سے کسی کے خواب پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے ہمت کر کے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا منصوبہ مکمل کرے گی اور برونیا کے پیرس بھجوانے کا انتظام بھی کرے گی۔ منیا کو دیکھ کر چند ہی روز میں پروفیسر کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ تنظیم کا مجسمہ تھے۔ ان کے لباس، انداز گفتگو، طرز تحریر، طریقہ تدریس، غرض ان کے ہر قول اور فعل سے تنظیم عیاں تھی۔ وہ بڑے عالم تھے۔ ان کا مطالعہ اس قدر وسیع تھا کہ وہ کسی بھی موضوع پر نہایت اعتماد سے گفتگو کر سکتے تھے۔ وہ بڑے بڑے شاعروں کا کلام پوستانی زبان میں ترجمہ کرتے اور فرصت کے لمحات میں خود بھی نظمیں لکھتے۔ نظمیں لکھنے کا شوق بچوں میں بھی سرایت کر گیا تھا۔ وہ بڑے ہو کر ایک دوسرے کو اکثر منظوم خط لکھا کرتے تھے۔ وہ ہفتے کی شام کو خصوصیت سے بچوں کے ساتھ کبھی علمی مباحثہ کرتے، کبھی انہیں بڑے لوگوں کے کارنامے سناتے اور کبھی مشہور مصنفوں کی کہانیاں۔ ان کا طرز بیان ایسا پرکشش تھا کہ فضا مسحور ہو جاتی۔ غالباً زوسیا نے داستان گوئی اپنے والد ہی سے ورثے میں پائی تھی۔ عمر کے ساتھ اگرچہ ان کی آواز میں دھیما پن آ گیا تھا، تاہم وہ اس دھیمی مگر جوشیلی آواز سے بچوں کے سامنے پولستانی جانبازوں کے کارنامے دہراتے جو انہوں نے ملک کی آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد میں انجام دیے تھے۔ مجاہدوں کی یہ داستانیں سن کر بچوں کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگتی۔ وہ بھی اسی طرح کے کسی دور میں بچے تھے۔ احساس عمل: مجاہدوں کے کارنامے سن کر بچوں میں حب وطن کا جذبہ اور بھی ابھر آیا۔ اب انہوں نے اپنے ہی بڑے مفکروں کی طرح سوچنا شروع کیا کہ ان کے ملک کی بہتری قوم کے تعمیری کاموں میں مضمر ہے۔ حصول مقاصد کے لیے دو راہیں سامنے تھیں۔ پہلی تو یہ کہ قوم کے نوجوان خود علم حاصل کریں اور پھر ملک میں تعلیم عام کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا انہوں نے اس ضمن میں مختلف مفکروں، فلسفیوں اور مورخوں کی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ علم حاصل کرنے کا یہ احساس نہ صرف پروفیسر کے بچوں بلکہ قوم کے دوسرے نوجوانوں میں بھی نشو و نما پا رہا تھا۔ سب نے سائنس کے علم کی اہمیت تسلیم کی تھی اور خفیہ طور سے اسے حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں استاد اور شاگرد دونوں شریک تھے۔ منیا تو سائنس سیکھنے کی پہلے سے ہی متمنی تھی۔ عمل کی راہیں: یہ پولستانی نوجوان اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ گروہ بہت بڑے نہ تھے۔ ہر گروہ کے اپنے اپنے محب وطن ہمدرد استاد تھے۔ یہ کلاسیں مختلف گھروں پر شام کو ہوتیں۔ برونیا اور منیا بھی ایک ایسے ہی گروہ میں شامل ہو گئیں۔ ان گروہوں کے نمائندے مہینے میں ایک بار مل کر اپنی تعلیمی ترقیوں کا جائزہ لیتے۔ طلبہ کا یہ پروگرام گشتی یونیورسٹی کہلاتا تھا، یعنی چلتی پھرتی یونیورسٹی، مگر یہاں سائنس کی تعلیم صرف نظری ہوتی تھی۔ تجربوں کے لیے لیبارٹری کی سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ ہر گروہ کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنے حلقے کے عوام میں تعلیم پھیلانے کی کوشش کرے۔ منیا نے تعلیم بالغاں کے اس پروگرام میں بہت دلچسپی لی۔ اس نے سوچا کہ بالغوں میں تعلیم پھیلانا زبردستی کا سودا نہیں، اس کے لیے بالغ کی دلچسپی اور رضامندی ضروری ہے۔ اس نے بالغ عورتوں میں تعلیم سے دلچسپی پیدا کرنے کے ذرائع سوچے، مثلاً بذریعہ گفتگو ان پر علم کے فائدے واضح کرنا یا فالتو وقت کا بہترین مصرف بتانا، مگر اس میں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اس نے دلچسپ کہانیوں کے ذریعے ان میں علم حاصل کرنے کی
آمادگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود اچھی خاصی داستاں گو تھی۔ وہ عورتوں کو فرصت کے اوقات میں اپنے گرد جمع کر لیتی اور انہیں مفید کہانیاں سناتی۔ عورتیں کہانیوں میں محو ہو جاتیں۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ ایک روز انہوں نے خود پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس طرح منیہ نے درزیوں، نان بائیوں، گوالوں، پھول والوں اور سبزی والوں کی بیویوں کو پڑھانا شروع کیا۔ منیہ کو تعلیم دینے میں کمال حاصل تھا۔ اس نے چند ہی ماہ میں ان عورتوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا اور اپنی سہیلیوں کی مدد سے عمدہ کتابوں کی ایک خاصی لائبریری بنا لی۔ زندگی کے اہم فیصلے۔ اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ سب بچوں نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لیا۔ ان کے گھر پر غریبی برس رہی تھی۔ اپنی اپنی جگہ سب مطمئن نظر آنے کی کوشش کرتے تھے، مگر حالات چھپے نہ تھے۔ ایک روز چاروں بہن بھائی ایک کمرے میں جمع ہوئے۔ اب سب نے مستقبل کے بارے میں پہلی مرتبہ گفتگو کی اور سب اس نتیجے پر پہنچے کہ معیار زندگی بڑھایا جائے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت تھی اور روپیہ درکار تھا۔ سب سے اول ہیلا نے اپنی خدمات پیش کیں۔ اب گھر کی ذمہ داری سنبھالنے کی اس کی باری تھی۔ وہ وقت نکال کر موسیقی کی تعلیم بھی دینے کو تیار تھی۔ ہیلا کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا، کیونکہ اس صورت میں برونیا کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھی یا کئی گھروں کے بچوں کو نجی طور پر پڑھا سکتی تھی۔ جوزف نے کہا، میری یونیورسٹی کی پڑھائی سخت ہے، مگر میں وقت نکال کر چند طلبہ کو سائنس کے سبق دے سکتا ہوں تاکہ میں کم از کم اپنے تعلیمی اخراجات پورے کر سکوں۔ برونیا نے ملازمت کی بجائے نجی طور سے بچوں کو پڑھانے ترجیح دی تاکہ ساتھ ساتھ وہ اپنی علمی قابلیت بھی بڑھاتی رہے۔ وہ عرصہ دراز سے پیرس جا کر ڈاکٹری پڑھنے کی آرزو کو اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ منیہ فوراً فیصلہ نہ کر سکی۔ وہ سوچتی تھی کہ محض ٹیوشنوں کی فیسوں سے دونوں بہنوں کے پیرس میں تعلیم حاصل کرنے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا اور نہ دونوں بہنیں ایک ساتھ وہاں جا سکتی تھیں۔ برونیا اس سے عمر میں کئی سال بڑی تھی، لہذا اس نے اولیت بہن کی پڑھائی کو دی۔ غرض یہ منصوبہ بنا کہ وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک روز اسے خبر ملی کہ دور ایک گاؤں میں کسی امیر زمیندار کو اپنے 3 بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک لائق استانی کی ضرورت ہے۔ تنخواہ یہاں مع خوراک و رہائش معقول تھی۔ منیہ تمام شرائط پر پوری اترتی تھی۔ اس نے سوچ کر فی الحال یہ پیشہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، بلکہ اپنی درخواست بھی اپنی اسناد کی نقول کے ساتھ بھیج دی۔ اس کے خیال میں یہی ایک صورت تھی جس سے وہ برونیا کے پیرس کے اخراجات برداشت کر سکتی تھی اور اپنے والد کو کچھ رقم کے گھر کے اخراجات کے لیے بھیج سکتی تھی جس کی انہیں سخت ضرورت تھی۔ فی الحال کپڑے بنانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ دوسرے روز اس نے تنہائی میں اپنے والد سے گفتگو کی اور کہا کہ دونوں بہنوں کے لیے ایک ہی وقت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا دشوار ہے۔ برونیا کی عمر بڑھ رہی ہے، اب اسے وقت ضائع کیے بغیر پیرس جا کر میڈیکل کالج میں داخلہ لے لینا چاہیے۔ پروفیسر نے ایک منٹ سر جھکا لیا، پھر اس نے دھیرے سے کہا کہ میری پینشن میں صرف 1 سال باقی ہے۔ میرے پاس بینک میں کوئی بڑا اثاثہ نہیں اور اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ منیہ نے باپ کو تسلی دی کہ اس کی دولت اس کے 4 بچے ہیں جن کی تعلیم و تربیت پر اس نے بے دریغ پیسہ خرچ کیا ہے۔ اب بچوں کی باری ہے، وہ مختلف ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ پھر اس نے ان سے اپنے منصوبے کا ذکر کیا کہ اسے فوراً ملازمت ملنے کی امید ہے اور وہ چند ہی روز میں بڑی بہن کے پیرس کے قیام کے جملہ اخراجات برداشت کر سکے گی۔ سفر خرچ کے لیے برونیا نے گھر کے اخراجات میں سے کچھ رقم بچا کر جمع کر لی تھی۔ پروفیسر خاموش ہو گئے۔ اگر ان کی مالی حالت اجازت دیتی تو وہ برونیا کے ساتھ اپنی منیہ کو بھی پیرس بھیج دیتے۔ انہیں ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ تھا، مگر وہ حقیقت پسند انسان تھے۔ منیہ کے تقرر کی منظوری آ گئی۔ زمیندار نے سفر کے اخراجات کا بھی انتظام کر دیا۔ اب منیہ نے مطمئن ہو کر برونیا سے کہا کہ وہ پیرس جانے کی تیاری کرے اور میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے خط و کتابت شروع کر دے۔ برونیا حیرت سے چھوٹی بہن کا منہ تکنے لگی۔ منیہ نے اسے اپنے تقرر کا خط دکھایا اور کہا کہ میں ابھی کم عمر ہوں، اس لیے چند سال انتظار کر سکتی ہوں۔ چھوٹی بہن کے اس ایثار سے برونیا کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ منیہ نے بہن کو تسلی دی اور اسے سمجھایا کہ یہ تو ایک قسم کا معاہدہ ہے، جب وہ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لے گی
تو منیا کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کر سکے گی۔ برونیا پیرس روانہ ہو گئی اور یہاں پر چوتھا باب ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل 5واں باب ہم شروع کریں گے۔